بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ لوگ واپس آئے اور آپ سے گفتگو کرنے کا موقع میسر آیا۔ ماشاءاللہ آپ کی تعداد خاصی نظر آ رہی ہے۔ یہ بتلائیے کہ جب یہ سلسلہ منقطع ہوا تھا تو اس وقت آخری بچے کون تھے جو آج آپ لوگوں میں موجود ہیں؟ پرانے بچے کون کون سے ہیں؟ اور حسنین کہاں ہیں؟ حسنین، اچھا آپ وہاں تشریف فرما ہیں، چھپے ہوئے ہیں ایک گوشے میں، تشریف رکھیے۔ گوشہ کس کو کہتے ہیں؟ اب پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا سوال و جواب کا۔ اچھا بیٹے، تو کچھ بچے نئے بھی ہیں، آپ تو پہلے بھی تھے نا؟ جی، تو جو نئے آئے ہیں وہ بچے دو چار مرتبہ جب کہانی سنیں گے تو انہیں ادراک ہوگا، احساس ہوگا، سمجھ پائیں گے، واقف ہو جائیں گے کہ کہانی کیا ہوتی ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ مل کے یہ گپ شپ کیسے کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے بچوں کہ ہم آپ کی سطح پہ آ جائیں، آپ جیسے کھیلتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کھیلنے لگیں۔ آپ میں سے کچھ بچے کبھی کبھی پانی میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی پانی میں چلے جایا کریں۔ گراؤنڈ میں آپ فٹ بال کھیلتے ہیں نا، تو ہمیں بھی کسی دن لے چلیں، ہم بھی فٹ بال کھیلیں آپ کے ساتھ۔ اسی طرح آپ کو ایک دوسرے پہ غصہ بھی آتا ہے، آتا ہے؟ ہاں، تو ہم پہ بھی آپ غصہ کریں، ہم آپ کے ساتھ غصے سے پیش آئیں۔ اور والی بال بھی کھیلتے ہیں۔ یہ جب نیا والی بال آیا اور فٹ بال آیا تو انگریز یہ اور کرکٹ لے کے بر صغیر میں آئے تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے بچوں، یہاں ان پہ وہ تو کافر تھے ہی، ایک فتویٰ لکھا گیا کہ جو شخص بھی مسلمانوں میں سے فٹ بال یا کرکٹ یا والی بال کھیلے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اوفو، اتنی مصیبت پڑی اس فتوے سے کہ جن لوگوں پہ فتویٰ لگا تھا ان کا جینا دو بھر ہو گیا۔ لیکن بیٹے ایسے فتوے چلتے نہیں ہیں، اور ایسی چیزیں وقت کے ساتھ دم توڑ دیتی ہیں۔ آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ جب زیادہ پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں پڑھ کے ہنسی آئے گی۔ اب آپ کھیلتے ہیں والی بال، اب آپ چمچے سے کھانا کھاتے ہیں، اب آپ ٹیبل اور چیئر پہ بیٹھتے ہیں، لیکن تہذیب کے ارتقاء نے، مشکل لفظ ہے نا، معاشرے کے رواج نے یہاں تک پہنچنے میں بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔ تو کبھی بھی جب کوئی تہذیب، جب کوئی سویلائزیشن، جب کسی قوم کے رسومات، جب کسی قوم کے
رواج، جب کسی قوم کی رسومات، جب کسی قوم کی رہن سہن کا، کسی قوم کے رہن سہن کا طریقہ اور مذہب آپس میں ٹکراتا ہے تو مذہب کو غلبہ پانے میں کئی صدیاں لگ جاتی۔ تو جب آپ بڑے ہوں اور پڑھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ علم دے تو بیٹے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ فتویٰ لکھنے اور کسی پہ فتویٰ لگانے سے پہلے اس زمانے کے حالات کا بھی جائزہ لیں۔ ایک صورت تو ہم نے آپ سے یہ بیان کی کہ ہم آپ کی بولیے سطح پہ آ جائیں۔ آپ یاد نہیں رکھیں گے تو ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اور ایک صورت یہ ہے بیٹے کہ ہم آپ کو کھینچیں اور آپ دھیرے دھیرے ہماری سطح پہ آ جائیں۔ ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں کہ کتاب و سنت اس کا تقاضا کیا ہے، ہم آپ سے بحث کریں کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے، ہم آپ سے بات کریں کہ جدید نوعیت کے مسائل کیسے ابھرتے ہیں، آپ سے یہ بھی بات کریں کہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے اور عقیدے پر حملے کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ سے بات کریں کہ شاعری کیا چیز ہے، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اچھے شاعر کون کون سے ہوتے ہیں۔ کوئی دو چار نام تو لیجئے عزیز۔ مرزا غالب بہت اچھے، اور میر تقی میر، علامہ اقبال، ناسخ، سودا، بیدل، احمد ندیم قاسمی، جوش ملیح آبادی، اثر، اکبر الہ آبادی۔ دیکھا کتنے شاعروں کے نام انہیں یاد ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان جو بنا ہے اور ہندوستان جو الگ ہوا ہے، یہاں تہذیبوں کے مراکز تھے اور بہت سے شہر جن کے لوگ دور سے ہی پہچانے جاتے تھے اور لوگ چار جملوں میں اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ آدمی کس شہر سے وابستہ ہے، اس کی شہریت کس ملک سے منسوب ہے۔ تو آپ جب اتنی ڈھیر ساری باتیں سنیں تو پھر آپ کے دماغ کی سطح بڑھتی ہے۔ تو اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ کہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، شام کو والی بال کھیلیں گے، اور آپ کہیں تو آپ کو کوشش کرتے ہیں ہم اوپر کھینچیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اور آپ اوپر آ جائیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ جلدی فیصلہ کیجئے نا، ہم آگے چلیں۔ آپ اوپر آئیں گے یا ہم نیچے جائیں؟ جلدی بولیے جی، اونچا بول دیجئے۔ وہ بچہ دیکھو، یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، بہت ذہین بچہ ہے۔ آپ بولیے بیٹے، آپ کے برابر میں آپ اوپر آئیں۔ دیکھا کون کون کہتا ہے کہ اوپر آنا ہے؟ او بھئی یہ تو بہت بچے ہو گئے۔ اچھا آپ کا خیال ہے ہم نیچے آئیں؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم آپ کو اوپر کھینچیں تو آپ کو تو بیٹے پھر کام کرنا پڑے گا۔ پھر آپ پڑھیے، پھر آپ غور کیجئے، پھر آپ دھیان سے باتیں سنیے، پھر آپ کوشش کیجئے کہ آپ دوست آپس میں
یہی باتیں کریں۔ قومیں جب ترقی کرتی ہیں تو اس معاشرے کے افراد وہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ بہت زیادہ علمی اور عقل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث تھے امام حاکم، وہ نیشاپور کے رہنے والے تھے۔ نیشاپور ایران میں ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو کہتے تھے میں طالب علم تھا، کیا 17-18 برس کے رہے ہوں گے یا کم و بیش اس عمر میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب نیشاپور پہنچا تو 2 کلیوں نے میرا سامان اٹھا لیا۔ تو نیشاپور انہیں رہنا تھا، کمرے کا پوچھا، کمرہ فلاں جگہ پہ مل گیا، اب وہ کلی سامان اٹھا کے جا رہے تھے۔ تو میں نے جب غور سے سنا کہ آپس میں کس چیز پہ بحث کر رہے ہیں، تو وہ دونوں کلی آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ سامان اٹھانے کے لیے۔ ٹرین پہ بھی یہی ہوتا ہے، بس پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں قریب ہوا کہ آپس میں کیا بحث کر رہے ہیں، تو وہ دونوں قرآن کریم کی تفسیر پہ بحث کر رہے تھے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا نہیں جو تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے۔ تو مجھے بڑا احساس ہوا شرمندگی کا کہ اتنے بڑے بڑے علماء اور کلی اپنی اس بات کا، تعجب کا، پریشانی کا جب اظہار کیا تو وہ ہنسے، سامان رکھا تھا زمین پہ دوبارہ اٹھایا اور چل پڑے۔ تو ہم نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمارے شہر میں تمہیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جسے قرآن کی تفسیر نہ آتی۔ میں نے کہا تمہارے علماء؟ تو انہوں نے کہا علماء کی کیا بات کرتے ہو، ہم شام کو جب فارغ ہو کے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہم علماء کی مجلس میں ضرور جاتے ہیں، مگر ہم بیٹھ نہیں سکتے ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے۔ وہ اتنے بڑے مقام اور علم میں فائز، برتر، کامیاب اور صفت علم سے متصف ہیں۔ آپ نے غور کیا کہ ایک بات کے لیے ہم پھر اس کا دوسرا لفظ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں لاتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں، آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ الفاظ کیسے بولے جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹے یہ جو ملک بنا ہے، اس کے بننے سے پہلے جب پورا ہندوستان ایک ہوا کرتا تھا تو پورے بر صغیر میں 3 شہر ایسے تھے جو مستند مانے جاتے تھے۔ 3 شہر ایسے تھے جن کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شہر نہیں مانا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ 3 شہر زندگی کی جان ہیں۔ ان 3 شہروں میں علم نے، ادب نے، فکر نے، آزادی نے، اپنے حقوق کی جد و جہد کے لیے اٹھنے والی تحریکوں نے جنم پایا۔ وہ 3 شہر کون سے تھے؟ جب آپ پڑھیں گے تاریخ کو تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک تو شہر دہلی تھا۔ دہلی کا آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ کتنی مرتبہ بسا اور اجڑا۔ اور دوسرا شہر لکھنؤ تھا، اور لکھنؤ کی اپنی پوری تہذیب اب تک اس کے آثار باقی ہیں۔ اور تیسرا شہر لاہور تھا۔ وہ تو اتنا زبردست شہر تھا اس زمانے میں کہ کہتے تھے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا
اس نے کچھ نہیں دیکھا، اور جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور یہ پنجاب تھا نا، تو یہ جملہ پنجابی کا ہر کسی کو یاد تھا، نہیں ریساں شہر لاہور دیاں۔ تو لاہور جو ہے اس کے برابر تو کوئی شہر مانا ہی نہیں جاتا تھا۔ دہلی والے اپنے آپ کو برتر کہتے تھے، لکھنؤ اور لاہور کو خاطر میں اتنا نہیں لاتے تھے، اور لکھنؤ والے بھی اپنے آپ کو برتر کہتے تھے۔ لیکن بہرحال لاہور اتنا عظیم شہر، آپ میں سے کون کون بچہ ہے جو لاہور گیا؟ وہ بہت سے گئے ہیں۔ اچھا بھئی آپ بتائیے، آپ لاہور کیوں گئے؟ جلدی بولیے۔ آپ لاہور کیوں گئے؟ کوئی بچہ بتائے لاہور کیوں گیا؟ کون کون گیا؟ جی آپ بتائیے۔ جی گھومنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جناب، بہت اچھا شہر آپ نے منتخب کیا، اور بہت اچھا آپ نے اپنے علم میں اضافے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ اچھا لاہور میں آپ نے کیا دیکھا؟ مینار پاکستان، بادشاہی مسجد۔ یہ بادشاہی مسجد کس نے بنائی؟ اچھا بھی کوئی اور بچہ بتائے۔ اکبر بادشاہ نے۔ اکبر بادشاہ کہاں گئے تھے یار؟ اکبر بادشاہ نے تو قلعہ بنایا تھا۔ اکبر بادشاہ آئے تھے لاہور آئے تھے اور انہوں نے بہت سی چیزوں کا انتخاب کیا۔ مغلوں میں بیٹے کوئی بادشاہ ایسا نہیں تھا جس کو لاہور سے وابستگی اور تعلق نہ ہو۔ بابر اور ہمایوں ان کا معاملہ تو ذرا کم ملتا ہے، لیکن اکبر بادشاہ کے زمانے میں اپنے سچ کا ان کی ساری توجہ لاہور کی طرف تھی، جتنی آگرہ وغیرہ کی طرف تھی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جہانگیر نے تو لاہور کو اتنی ترقی دی۔ آپ میں سے کسی نے جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں۔ جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہانگیر بادشاہ جو تھے وہ کشمیر کی سیر کو گئے تھے، اور جہانگیر کشمیر کو وہ جنت کے برابر سمجھتے تھے، اور کہتے تھے اس زمانے میں کہ گر فردوس بر روئیں زمیں است، اگر جنت دنیا میں کہیں دیکھنی ہو نا، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، یہی ہے کشمیر، کشمیر ہی جنت ہے، اور جنت خدا نے یہیں بنائی ہے دنیا۔ بہت خوبصورتی سے متاثر تھے۔ تو جہانگیر کشمیر بڑے شوق سے جاتے تھے، اور آپ لوگ جب بیٹے امید ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے نا آپ، اور آپ کے بال سفید ہو جائیں گے، تو سیاسی حالات شاید ایسے ہو جائیں کہ آپ کشمیر کو دیکھ سکیں۔ تو ان کا انتقال ہو گیا، اور وصیت انہوں نے یہ کی تھی جہانگیر نے کہ مجھے لاہور میں دفن کریں۔ تو ان کی اہلیہ، جہانگیر کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ کسی بچے کو تو یاد ہوگا۔ بولیے نہیں؟ جہانگیر کی اہلیہ کا نام تھا نور جہاں۔ نور جہان ان کی میت کو لاہور لے کے آئی تھی، اور جہاں اب اس کا مقبرہ ہے خود نور جہان کا، یہ سارا علاقہ بہت بڑا باغ تھا، اور اس باغ میں جہانگیر کو دفن کیا گیا۔ آصف نام کے ایک صاحب تھے، یہ پڑھیے گا وہ کون تھے، ان کو دفن کیا گیا، اور نور جہان خود بھی اس میں دفن ہوئی۔
ایک کام آپ کو بتائیں، اگر آپ کر کے آئیں، بڑے بچے آپ میں سے جو کتابیں پڑھتے ہیں، اگر کرو تو پھر بتائیں، نہیں تو کیا فائدہ؟ بتائیے، بولیے۔ کریں گے جی؟ وہ ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا، باقی اچھا بس ٹھیک ہے، بہت ہو گئے۔ نور جہان کا جو مقبرہ ہے، یہ مقبرہ بہت تاریک ہو گیا ہے، یہ باغ اجڑ گیا ہے، اور کسی زمانے میں اس پہ شعر لکھا ہوا ہوتا تھا کہ برمزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، ہم غریبوں کے مزار پہ نہ کوئی چراغ جلاتا ہے اور نہ گل پاشی کرتا ہے۔ گل پاشی کسے کہتے ہیں؟ قبروں پہ پھولوں کی پتیوں کا پھینکنا۔ برمزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، اور نہ ہی کسی پروانے کا پر یہاں جلتا ہے، کیونکہ شمع جو نہیں ہوتی، نہ صدائے بلبلے، اور کوئی بلبل اب یہاں گانے کے لیے نہیں آتی، کسی پرندے کی سریلی آواز اب یہاں نہیں اٹھتی۔ اس پہ بیٹے ایک ہندو شاعر تھے، زبردست نظم انہوں نے لکھی ہے، بہت اچھی نظم انہوں نے لکھی ہے۔ آپ اس ہندو شاعر کا نام بتائیے گا آئندہ جب آپ آئیں، بس یہ کام آپ کے کرنے کا ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ممکن ہے آپ کو مل جائے، اور آپ اپنی کتابوں میں تلاش کیجئے، ممکن ہے آپ کو مل جائے۔ اس میں ایک جگہ آتا ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہ نور جہاں ہے، یہ شعر غالباً اسی میں آتا ہے۔ ہم 10-12 سال کے رہے ہوں گے، اس وقت ہمارے والد نے ہمیں وہ نظم پڑھائی تھی، ہم بہت متاثر ہوئے بھئی اس سے۔ وہ ہندو شاعر تھا لیکن کمال کی شاعری کی ہے اس نے، اور بہت طویل نظم ہے۔ آپ اس نظم کا نام اور بیٹے اس کو نا اس کے ہندو شاعر کا نام یاد کر کے آئیے۔ ہم چاہتے ہیں آپ یہ چیزیں پڑھیں تاکہ آپ کے علم میں، آپ کی استعداد میں اضافہ ہو۔ ہوا یہ کہ شاہ جہان بادشاہ کس کے بعد آئے؟ جہانگیر کے بعد۔ یہ ہے بات، دیکھا، جہانگیر کے بعد حکومت شاہ جہان بادشاہ کو ملی۔ ٹھیک ہے، شاہ جہان کیا تھے؟ جہانگیر کے بیٹے تھے۔ اچھا، اور اکبر کے کیا لگتے تھے؟ جہانگیر ان کے بیٹے تھے۔ تو جہانگیر کے بعد شاہ جہان آ گئے، تو گویا پوتے نے دادا سے حکومت لی تھی۔ اکبر کے بعد جہانگیر آئے، تو جہانگیر کے بعد شاہ جہاں۔ اکبر کے بعد جہانگیر آئے، جہانگیر کے بعد شاہ۔ جی ہاں، یہ اب ٹھیک ہے، آپ نے ترتیب بیان کی، ہم آپ کو اسی لیے الجھا رہے تھے کہ آپ ترتیب کو درست کریں۔ بابر کے بیٹے تھے ہمایوں، ہمایوں کے بیٹے تھے اکبر، اور اکبر کے بیٹے تھے جہانگیر، شہزادہ سلیم، اور ان کے بیٹے تھے شاہ جہان۔ تو شاہ جہان نے نور جہان کو لکھا، وہ ان کی سوتیلی والدہ تھی، تو انہوں نے لکھا کہ آپ لاہور چھوڑ دیں اور آپ میرے پاس آگرہ یا دلی تشریف لائیں، اور میں آپ کو یہاں بہت آرام اور سکون سے رکھوں گا۔ مورخین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ذرا دور تھا، تو شاہ جہان کو خدشہ تھا کہ کسی بھی وقت نور جہان فوج کو جمع کر کے ایسے نہ ہو کہ لاہور میں بغاوت برپا ہو جائے اور حکومت کے لیے مشکلات پیش آئیں،
یہ سب جو آپ سے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں۔ تو انہوں نے شاہ جہان نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ آپ یہاں آ جائیں، تو انہوں نے جواب میں ایک شعر لکھ کے بھیجا نور جہان نے، اور انہوں نے کہا لاہور را بجان برابر خریدائیں۔ لاہور جو ہے نا، اس کو میں اپنی جان کے برابر کی چیز سمجھتی ہوں۔ ہم نے اسے خریدا ہے لاہور کو، اور میری جان اس پہ قربان ہے۔ میری زندگی کی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہے تو لاہور کی بھی وہی قدر و قیمت ہے میرے لیے۔ جہاں دادائیم و جنت دیگر خریدائیم، میں نے اپنی زندگی اس شہر میں کھپا دی ہے، اور خدا کی جنت کے بعد یہ میری دوسری جنت ہے لاہور۔ اس لیے بیٹے کہ لاہور کے لوگ بہت زندہ دل تھے۔ لاہور کے لوگ، ان میں تحریکات اٹھتی تھی۔ لاہور کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے، اسی لیے اس جذب کی وجہ سے جو علم یہ لوگ اپنے اندر کھینچ لیتے تھے، جو روحانیت میں ترقی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، جناب والا کیا ہو گیا، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کتب ہے، یعنی جو تحریک یہاں سے اٹھتی ہے، لاہور جس تحریک میں شامل ہوتا ہے، وہ تحریک پھر کوئی نہ کوئی نتیجہ دکھاتی۔ اس سے لاہور میں خاص طور پہ انگریزوں کو جو مصیبت پڑ گئی تھی، اور وہ بر صغیر پہ اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکے، تو لاہور کا بہت نمایاں کردار تھا، اس لیے کہ وہاں جو اہل علم تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، تعلیمی ادارے تھے، یہ آزادی کی جد و جہد میں شریک تھے، اور چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح انگریز ملک کو چھوڑ جائیں اور یہاں مقامی باشندوں کے ہاتھ سلطنت آ جائے۔ اس مقصد کے لیے لاہور سے نکلتے تھے بیٹے بہت اخبارات نکلتے تھے، پیسہ اخبار ایک لاہور سے نکلتا۔ ہم پہلی مرتبہ جب لاہور گئے تھے تو ہم نے اس پیسہ اخبار کی جگہ دیکھی کہ اچھا یہاں سے پیسہ اخبار نکلتا۔ آپ یقین کریں گے ہماری عمر اس وقت کیا تھی؟ بتائیں، 9 برس تھی۔ 9 برس تھی، اور ہمیں بہت شوق تھا کہ پیسہ اخبار کا دفتر دیکھیں کہاں تھا۔ تو پیسہ اخبار ہمارے ماموں میں لے گئے تھے، تو پیسہ اخبار کا دفتر دیکھا، ایک اخبار نکلتا تھا زمیندار۔ یہ اس لیے بتاتے ہیں بیٹے کہ زندگی ایسے ہی نہیں بنتی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو بہت باندھ کے رکھنا پڑتا ہے، اور اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ آپ کے لیے بڑا آسان ہے، آپ اپنی کسی خواہش پہ عمل کر لیں، سوتے رہیں، دن کے 12 بجے تک سوتے رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں کی طرح فجر سے لے کے ظہر تک کام کریں، جو کام کرنے کے اوقات ہیں، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس سے 9 برس کے آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو جانتے ہوں کہ پیسہ اخبار بھی کبھی نکلتا تھا؟ ہمیں اس کا شوق تھا۔ پھر دوسرا اخبار وہاں سے نکلتا تھا زمیندار، ظفر علی خان نکالتے تھے، اس کا دفتر بھی ہم نے دیکھا۔ پھر ایک اخبار نکلتا تھا احسان، ایک اخبار تھا انقلاب، اور جس نے بہت دھوم مچا دی تھی، اور اب تک وہ اخبار چل رہا ہے، نوائے وقت۔ ان سب اخبارات نے آزادی میں بڑا کام کیا۔ ظفر علی خان شاعر تھے، اور ان کی شاعری نے آگ لگا دی تھی، مگر بیٹے وہ جس تیزی سے قوم کو اوپر لے جاتے تھے نا، اسی تیزی سے دھڑام اوپر پہنچ کے گرا بھی دیتے تھے۔ جب آپ پڑھیں گے ان کی شاعری تو ان جیسا کمال کا شاعر کون تھا؟ یہ ظفر علی خان، اکبر الہ آبادی، یہ سارے لوگ، علامہ اقبال اس زمانے میں زندہ تھے۔ علامہ اقبال نے تو اکبر الہ آبادی کو لکھا کہ میں آپ کو اپنا پیر و مرشد جانتا۔
آپ جائیے کبھی پروگرام بنائیے، آپ کو ایک آدھ چھٹی ہو تو صبح جائیے، شام کو واپس آئیے، مولانا ظفر علی خان کی قبر پہ جائیے، فاتحہ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے بڑے لوگ تھے جنہوں نے بیٹے قربانی دی، جنہوں نے ملک کو بنایا۔ آج ہم جس آسانی سے یہاں باتیں کرتے ہیں، اتنی آسانی سے باتیں نہیں ہو سکتی تھیں اگر یہ لوگ اس وقت قربانی نہ دیتے۔ رسالے نکلتے تھے۔ آپ میں سے کوئی بچہ رسالے پڑھتا ہے؟ جی، کون سا؟ تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت۔ اور بیٹے آپ بتائیے؟ تعلیم و تربیت۔ اور جی جی آپ بتائیے؟ اقرا پڑھتے ہیں، بہت اچھے۔ یہ سارے رسائل جو ہیں بیٹے، اس زمانے میں 2 رسالے بچوں کے لاہور سے نکلتے تھے۔ ایک کا نام تھا پھول، معلوم نہیں اب بھی نکلتا ہے یا نہیں؟ ابھی بھی ہے؟ اچھا، یہ اس زمانے میں بچوں کا بہت ہی زیادہ مقبول رسالہ تھا، بہت بچے اسے پڑھتے تھے۔ اور ایک رسالہ نکلتا تھا جامعہ ملیہ دلی سے، وہ بھی بچوں کا رسالہ تھا، اور اس رسالے کو وہ پیام تعلیم کہتے تھے، تعلیم کا پیغام، علم کا پیغام۔ جامعہ ملیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث تھے حضرت محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یادگار ہے۔ مولانا محمد علی جوہر تھے، شوکت علی تھے، یہ سب لوگ وہیں تھے۔ اور یہ جامعہ ملیہ دلی، اس کی اپنی پوری ایک تاریخ ہے بیٹے کہ انہوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا، کہاں پہنچ کے جامعہ ملیہ جن بچوں نے چھوڑی تھی انہوں نے اپنا مستقبل برباد کیا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے امت کو کے لیے اتنی بہترین مثالیں قائم کیں کہ بچوں ان کی باتیں پوری دنیا میں سنی جاتی تھی۔ عرب سنتے تھے، عجم سنتے تھے، ہندوستان، پاکستان۔ جامعہ ملیہ کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اسی جب بھی آپ کو چھٹیاں ہوں، جامعہ ملیہ کی تاریخ پڑھیے۔ یہ چند ایک ادارے ہیں جنہوں نے ہم سب کی نصیب اور قسمتیں بدلی۔ علی گڑھ یونیورسٹی، جامعہ ملیہ دلی، لاہور کے ادارے، دیوبند، لکھنؤ میں مدرسۃ الواعظین میں شیعہ علماء، بڑے جید علماء پیدا ہوئے بیٹے۔ ان کی مثال کے برابر علماء اہل تشیع میں نے نہیں دیکھے، ہم نے نہیں دیکھے۔ کم سے کم اتنے قابل تھے وہ شیعہ، لیکن بیٹے اتنے ڈھلے ہوئے تھے علم میں، اتنا علم تھا ان کے پاس کہ آپ ان کے پاس 10 منٹ بیٹھیں اور 10 گھنٹے بیٹھیں، بسا اوقات ان کی باتیں ہی نہیں سمجھ میں آتی تھیں، اتنا علم خدا نے دیا تھا۔ اور وہ وہاں سے پھر ہجرت کر کے لاہور آ گئے تھے۔ پاکستان جب بنا تو اس لیے وہاں کا جو مدرسۃ الواعظین تھا اس نے بہت کام کے لوگ پیدا کیے۔ ہر ایک کی خوبیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ سکھ تھے، ہندو تھے، ان لوگوں نے بھی بڑے کام کیا آزادی کے لیے۔ اس لیے وہاں سے ایک رسالہ نکلتا تھا مخزن، یہ تو بچوں کے رسالے تھے نا، مخزن رسالہ نکلتا تھا، سر عبد القادر نکالتے تھے۔ ہم نے سر عبد القادر پہ شاید 2005-06 میں کچھ بیانات ریکارڈ کروائے تھے کہ مشرق نے مغرب کو کیا دیا، اس میں سر عبد القادر کے حالات بیان کیے تھے۔ سر عبد القادر بہت بڑے آدمی تھے بیٹے۔ یہ بات اللہ نہ کرے کہ غرور پہ ہو، اور خدا نہ کرے کہ ہم کسی اور مسئلے میں پھنس جائیں، ہم آپ کی وجہ سے کہتے ہیں، آپ کو یہ فکرہ بہت دیر میں سے سمجھ میں آئے گا۔ ہم جس شخصیت کو کہتے ہیں نا کہ بڑا آدمی ہے، اس کا مطلب ہے حقیقتاً بڑا آدمی۔ چھوٹے موٹے لوگ تو ہماری نظر میں بھی نہیں سماتے کہ کیا کیا اتنا۔ سر عبد القادر تھے، اور سر عبد القادر وہ شخص تھے کہ علامہ اقبال انہیں سلام کرتے تھے۔ علامہ اقبال کو
ایک موقع پہ جب وہ شاعری چھوڑنے کا ارادہ کر چکے تھے تو سر عبد القادر نے پلٹایا. وہ ایک دن اور ایک شام اگر وہ سر عبد القادر فیصلہ نہ کرتے تو ہم علامہ اقبال سے محروم ہو جاتے. ان کا رسالہ تھا مخزن، بہت مشکل سے اس کی کچھ کاپیز ہم نے حاصل کی اور وہ ہمارے یہاں لائبریری میں ہے، اب تو جلد بھی ہو گیا. ایک نیرنگ خیال ایک رسالہ نکلتا تھا ہمایوں، ایک تھا رومان. یہ سب رسالے لاہور سے نکلتے تھے. اور ادب کی دنیا میں اب بچوں کے 2 رسالے نکلتے تھے، ایک پھول اور ایک جامعہ ملیہ سے نکلتا تھا پیام تعلیم. تو لاہور کے ان اخبارات نے، ان رسائل نے ایک تہلکہ برپا کیا ہوا تھا. ہندو کیا، سکھ کیا، مسلمان کیا. ہمایوں رسالے والے 10 بستہ کھڑے رہتے تھے کہ علامہ اقبال کچھ کہیں، ایک نظم اس مہینے کے لیے دے دیں، ایک غزل دے دیں، کوئی چیز کہہ دیں. انہوں نے کہا اور ہاتھوں ہاتھ لوگوں نے لیا اور ادھر چھپا اور ادھر علامہ اقبال کیا مجلسیں جمنا شروع ہوئیں اور تنقید شروع ہوئی کہ آپ نے یہ لفظ جو لکھا ہے یہ کیسے ہے، یہ الفاظ کیسے ہیں. علامہ اقبال پھر اس کا جواب لکھتے تھے کہ یہ لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے یہ وہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے. ایک بالکل جوان لڑکا تھا وہ علامہ اقبال کی مجلس میں آنا شروع. یہ قصہ پہلے سنا چکے بھئی، اب آپ کو کیا سنائیں. تو علامہ اقبال نے ان سے پوچھا فارسی کا ایک لفظ. تو انہوں نے کہا جناب والا آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو ابھی نیا فارسی کا ٹیچر مقرر ہوا ہوں. غالباً پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا انہوں نے. تو علامہ نے کہا کہ ہمیں پڑھے ہوئے تو مدت ہو گئی، میں نے سوچا تم آؤ گے تو تم سے پوچھوں گا کہ شاید تمہیں یاد ہو تمہارا علم تازہ ہے. یہ ان کے لیے بڑے فخر کی بات تھی. انہوں نے پھر الفاظ گنانے شروع کیے کہ حضرت یہ لفظ ہے، یہ لفظ ہے. علامہ رد کرتے گئے، انہوں نے کہا نہیں کوئی اور لفظ بتاؤ، کوئی اور لفظ، یہ سب میں جانتا ہوں. لیکن علامہ اقبال کا کسی کو اس قابل سمجھنا کہ اس سے کوئی سوال پوچھیں یہ خود بہت بڑی بات تھی. آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون تھا؟ ہم نے بھی ان کی زیارت کی ہے. کون تھے؟ الطاف حسین حالی. نہیں جی، الطاف حسین حالی کی جوانی کب کی تھی؟ وہ تو غالب کی خدمت میں تھے اور آپ نہیں پہنچ پائیں گے. وہ تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. اچھا آپ کو یاد ہے. آپ یہ بتائیے آپ کو کیسے یاد ہے؟ صوفی صاحب کیسے یاد ہیں آپ کو؟ آپ نے کوئی ان کی کتاب پڑھی ہے؟ کون سی؟ حمد لکھی تھی، پھول رسالے میں ان کا نام چھپا تھا. جی بہت اچھے، ٹھیک ہے بیٹے، وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی چیز چھپی ہوگی اور آپ نے ان کا نام وہاں پڑھا. بہت اچھا ہے آپ نے یاد رکھا کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے بڑے مایا ناز شاعر اور بڑی ہستی تھی. انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے بچوں کے لیے، وہ بہت سے بچوں کو زبانی یاد ہوتی ہے. بتائیے. ٹوٹ بٹوٹ کی ہیں، ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار. انہوں نے پوری کتاب ہی ٹوٹ بٹوٹ لکھی. صحیح ہے نا؟ اتنی چھوٹی سی ہے، نظمیں ہیں نا جی، آپ نے پڑھی ہیں نا نظمیں ان کی؟ بس وہ بہت اچھی چیز ہے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اردو، فارسی، انگلش، انہیں برابر یہ زبانیں آتی تھی. ہندی اور پنجابی تو خیر کوئی بات ہی نہیں تھی. پنجابی میں بیٹے انہوں نے غالب کی نظموں کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم. فیض جیسے بڑے آدمیوں کو ہم نے دیکھا بیٹے ان کے جوتے سیدھے کرتے تھے اور یہ ان کے لیے شرف تھا. صوفی صاحب کی شاعری بڑی زبردست شاعری. آپ بچوں میں سے کسی نے ٹوٹ بٹوٹ پوری پڑھی ہے؟ پوری نہیں پڑھی؟ ہمیں تو خیال آتا ہے کہ بچوں نے پوری پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کو پڑھیے. وہ مرغا اور مرغی کی بھی ایک نظم ہے نا،
جی اب دیکھا کیسے زوردار جی آیا ہے. اچھا کیا نظم ہے بھئی وہ؟ کہ میں نے انڈا دیا مرغی نے خوب کیا. انڈے سے چنگے ہیں پاؤں میرے ننگے ہیں انڈے بیچو شعر کو بیٹے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں. لہجہ کیسے ہوتا ہے؟ شعر اور قرآن یہ دونوں لہجے میں اپنا اصل مطلب دیتے ہیں. شعر جو ہے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں. مثلاً ایک یہ ہے کہ مرغے میں نے انڈا دیا، بھئی کوئی بری بات ہے؟ ایک مرغے میں نے انڈا دیا، مرغی تم نے خوب کیا. ٹھیک ہے، خوشی کا اظہار ہے نا، خوشی کی بات ہے نا. اب مرغی کیا کہتی ہے؟ انڈے کتنے چنگے ہیں پاؤں میرے ننگے ہیں. ٹھیک ہے نا، اس سے شکایت کی نا کہ انڈے کتنے چنگے ہیں پاؤں میرے ننگے ہیں. اب مرغا کہتا ہے کیسی باتیں کرتی ہو، انڈے بیچو جوتے لو. دیکھا آپ نے، شاعری ایسے ہوتی ہے بیٹے. اس کو پڑھتے ہیں نا جب، تو اس میں لہجہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کیسے اسے پڑھ رہے ہیں. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے بہت اچھا لکھا ہے، اور غزلیں ان کی کیا کہنے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو انہوں نے پنجابی میں کیا ہے فارسی سے، کمال کی چیز. اچھا ایک مصرع ہم آپ کو سناتے ہیں. غالب کی فارسی کا ترجمہ انہوں نے کیا. جس بچے کو سمجھ آئے نا بس وہ ہاتھ کھڑا کر. تو ساڈا تے تیرا دل ساڈا، تینو ایویں رقیب قرا پایا. تو ساڈا تے تیرا دل ساڈا، تینو ایویں رقیب قرا پایا. جی بیٹے کیا مطلب؟ پہلا جملہ سمجھ آیا، دوسرا نہیں آیا. چلیے پہلا بتا دیجئے. آپ ہمارے تو آپ کا دل بھی ہمارا. ہاں زبردست. آپ ہمارے ہیں، آپ کا دل بھی ہمارا ہے. سانو ایویں رقیب کو راہ پایا. تمہیں رقیب نے، دشمنوں نے، ایک ہے راہ راستہ چلنا، ایک ہے کو راہ راستے سے ہٹا دینا. تو تمہیں ایسے ہی کسی دشمن نے راستے سے ہٹا دیا. یہ جو راستے سے ہٹانے کا مسئلہ ہے نا بیٹے، یہ زندگی بھر پیش آتا رہتا ہے. تو صوفی تبسم نے بتایا کہ محبتیں کیا ہوتی ہیں، تعلقات کیا ہوتے ہیں. آپ کی بنیاد بیٹے ایک دوسرے کی عزت ہے. سمجھے؟ یہاں جو آپ رہتے ہیں آپ کی بنیاد ایک دوسرے کی عزت ہے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں نا، آپ ہمیں بھی عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور آپ کے یہاں رہنے کی بنیاد محبت ہے. محبتیں پھیلاتے ہیں معاشرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ اچھا بھئی، لاہور کا ذکر کر رہے تھے. صوفی صاحب بھی لاہور میں تھے. صوفی صاحب نے پڑھایا بھی، اور لاہور کی تاریخ میں بیٹے بھگت سنگھ کو نہیں بھول سکتے. یہ کڑیل سکھ جوان تھا. بھگت سنگھ نے سکھوں میں تحریک اٹھائی کہ کسی بھی طرح ہم آزادی لے کے جئیں گے. مختلف سکھ جرمنی میں، جاپان میں، فرانس میں، ہر جگہ رہتے تھے. وہ آئے اور انگریزی حکومت کو پتہ تھا کہ سکھ کیا منصوبے بنا رہے ہیں، سولی چڑھ گئے. اور بھگت سنگھ اس میں بڑا ہی بیٹے بہادر، بڑی صلاحیتوں والا آدمی تھا. اس نے ہندوستان ہلا کر رکھ دیا. یہ جھٹکے لگتے رہے، ہندوستان کو ہلاتے رہے، حتیٰ کہ انگریزوں نے ہمیں آزاد کیا. لیکن فرق اتنا سا ہے بیٹے کہ وہ ہم اس وقت قید تھے گوروں کے، اب ہم قید ہیں کالوں کے. ہم اب بھی قید ہیں، ہمیں اب بھی آزادی نہیں ملی. ہمیں بولنے کی آزادی نہیں، ہمیں کچھ کہنے کی آزادی نہیں، ہمیں کوئی پالیسی طے کرنے کی آزادی نہیں، ہمیں اس کی بھی آزادی نہیں کہ
کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی مالیات کا کاروبار کر سکیں. ہمیں بیٹے یہ بھی آزادی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے پڑھ سکیں. یہ سب چیزیں ایسے ہی. تو بھگت سنگھ نے تحریک اٹھائی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہندوستان ہمارا ملک ہے, اسے آزاد کرو. پھر ایک اور تحریک اٹھی بیٹے, وہ احرار تھے. احراریوں نے ملک پہ قبضہ کیا. احراریوں نے پورے ہندوستان میں اس زور سے آزادی کی تحریک شروع کی, اور اس زور سے انہوں نے آزادی کا بینڈ بجایا. انگریزوں کے لیے مصیبت ہو گئی احراریوں کو کنٹرول کر. ان کے امیر جو تھے وہ بڑے بڑے لوگ تھے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ احراریوں کے امیر تھے, اور احرار نے انگریزوں کو مصیبت میں ڈال دیا. انگریزوں کا ایک وفد آیا. یہ اندرا نے لکھا ہے. اندرا گاندھی کہتی ہیں کہ وہ میرے والد جواہر لال نہرو سے ملے. آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ لوگوں کی رائے کیسے بدلتی ہے. ڈیموکریسی میں, حکومت کے کاموں میں کس طرح رائے تبدیل کروانی ہوتی ہے. تو کہتی ہے پنڈت جواہر لال نہرو مذاکرات کر رہے تھے, مذاکرات نہیں بنے, وہ آزادی دینے کے لیے نہیں تھے. انگریزوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے ہندوستان. والد کہہ رہے تھے کہ ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑے گا. جب مذاکرات ناکام ہوئے تو والد نے ہاتھ ملایا اور کہنے لگے جو گورے تھے کہ آج رات کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیے گا. طے ہو گئی بات. گورے رات پہنچے, انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس نے شراب بھی رکھی کہ یہ بھی آپ پئیں گے. پھر اسے کہا ایک چکر لگا کے آتے ہیں شہر کا, پھر آ کے. تو چکر لگانے کے لیے جب گئے تو گورے جو ہندوستان کو آزادی نہیں دے رہے تھے, پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں ایک پہاڑی جیسا ٹیلا تھا وہاں کھڑا کیا اور تقریر شروع کی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے اپنی تقریر میں ایک سٹوری لوگوں کو سنائی اور نے کہا ہمیں آزادی ایسی اچھی لگتی ہے جیسے ہیر. ہیر ایک پنجابی ادب میں لڑکی ہے, رانجھا ایک لڑکا ہے, اسے اس سے محبت ہو جاتی ہے. وہ ہیر ایک سمبولک چیز ہے بعد میں اردو ادب. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سننے کے لیے بچوں لوگ 4-5 بجے آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور شاہ صاحب تقریر کرتے تھے رات کہیں 11-12-1 بجے, اور شروع کرتے تھے پھر فجر وہیں ہو جاتی تھی. کیا مجال ہے کوئی اٹھ کے دے. شاہ صاحب کے مخالف, موافق, ان کو ووٹ نہ دینے والے اور دینے والے سب وہیں بیٹھے رہتے تھے. یہ احراریوں کا اس وقت اثر تھا. ایسے بڑے آدمی تھے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. شاہ صاحب جب تقریر کے عروج پہ تھے تو دلی کا کمشنر, انگریز سارے, پوری انتظامیہ, یہ بیوروکریسی سارے کھڑے دیکھ رہے تھے گورے کی آدمی کیا کہہ رہا ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا رہا ہے, لیکن وہ اتنا تو جانتے تھے نا کہ آدمی کچھ بات کر رہا ہے اور پبلک پہ کتنا اثر ہے. شاہ صاحب نے تقریر روکی اور انہوں نے کہا جے ہیر سمندروں پار ہوئے. جے ہیر سمندروں پار ہوئے, بکا نال سمندراں نو چھٹ سٹاں. بکا نال سمندراں نو چھٹ سٹاں. سمجھے کہ یہ ہیر ہماری آزادی اگر سمندر کے پار ہو تو ہم اتنی سخت قوم ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہم چلوں میں پانی بھریں اور اٹھا کر باہر پھینک دیں خشکی پہ, اور جب وہ پانی ختم ہو جائے تو ہم جا کر اس ہیر کو اپنے گھر واپس لائیں, آزادی کو حاصل کریں. پبلک اٹھ کھڑی ہوئی, شور شرابہ پڑ گیا, ہر آدمی یہی بول رہا تھا جے ہیر سمندروں پار ہوئے, بکا نال سمندراں نو چھٹ سٹا. نہرو گھر چلے گئے انگریزوں کو لے کے.
یہ تھا مقصد نہرو کا. ذرا دیکھ لیں کہ دلی میں لوگ آزادی کس طرح چاہتے ہیں. اگلے دن جب مذاکرات کے لیے بیٹھے تو انگریزوں نے کہا ہم آپ کو آزادی دے دیں گے. رائے تبدیل ہو گئی نا. یہ احراری تھے. لاہور ان کا مرکز تھا. اور آپ کو کیا بتائیں لاہور کے بارے میں. وہاں کانگریس کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا اور کانگریس نے قرارداد آزادی پیش کی تھی, اور مسلم لیگ کا بھی بہت بڑا جلسہ ہوا تھا. اور مسلم لیگ نے کون سی قرارداد پیش کی تھی لاہور میں؟ قرارداد پاکستان. دونوں ٹکر کی جماعتیں تھیں نا. مسلم لیگ ایک طرف تھی, کانگریس ایک طرف تھی. دونوں نے اپنی کانفرنسز کی تھی, دونوں نے جلسے کیے اور بہت کامیاب جلسے کیے. اسی طرح وہاں کے حکیم بڑے مشہور تھے, وہاں کے اور لوگ بڑے مشہور تھے, وہاں کے موسیقار بہت تھے, وہ مشہور تھے. لاہور میں ایک حلقہ ہوا کرتا تھا نیاز مندان لاہور. لاہور کا ایک پنجاب کا ایک گورنر بھی ابھی کسی نے مار دیا تھا نا کچھ سال پہلے. آپ جانتے ہیں ان کا کیا نام تھا؟ تاثیر. گورنر تاثیر کو کسی نے مار دیا تھا نا کچھ عرصہ پہلے. ان کے والد اس وقت لاہور کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے کہنے پہ پورا لاہور جھک جاتا تھا. علامہ اقبال کے بڑے اچھے دوست تھے. یہ لاہور بیٹے پہلا شہر ہے جہاں پر فلم بنی اور انٹرنیشنل لیول کی فلم بنی. اب آپ کہیں گے کہ یہ مفتی ہے یا کیا ہے, اس نے کیا قصہ شروع کر دیا ہے. لیکن چلو تمہارے لیے یہ بھی سناتے ہیں. تم سے ممکن ہے تمہیں کبھی کام تو خیر اتنا زیادہ کیا آنا ہے, لیکن ممکن ہے بیٹے یاد رہے آپ کو کہ آدمی جب پڑھتا ہے تو کیا کیا چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. بولنے والی فلم پہلے سائلنٹ موویز ہوا کرتی تھی. 31 میں 1913 میں پہلی فلم لاہور میں بنی 1931 میں پہلی فلم بنی تھی لاہور میں, جس میں لوگوں کی آواز آتی تھی. اس سے پہلے بالکل خاموش فلمیں بنا کرتی تھی. پہلی یہ بین الاقوامی فلم تھی انٹرنیشنل لیول کی جسے لاہور میں بنایا گیا, اور عالم آرا وہ تھی فلم جو بولنے والی تھی. پھر ایک فلم بنی لائٹ آف ایشیا. لائٹ آف ایشیا جو تھی فلم, یہ وہ انٹرنیشنل لیول کی فلم تھی جو لاہور میں بنی, اور وہ بدھ مت کی کہانی تھی. ہنسو رائے نے بنائی تھی, اور ہنسو رائے کی یہ بنائی ہوئی فلم لندن میں بھی دیکھی گئی کہ بدھ مت تھے کیا, بدھسٹ کون ہوتے ہیں. تو اس لیے لاہور میں اپنی ثقافت میں بھی, تہذیب میں بھی, فلم سازی میں, شاعری میں یہ وہ لوگ تھے بیٹے جو 1920 سے لے کے 1930 تک رہے. نرنجن پال یہ اس کے اداکار تھے, اور اس وقت بیپن پال ایک سیاسی آدمی تھے, ان کے بیٹے تھے نرنجن پال, اور نرنجن پال نے اس پہ بڑی محنت کی تھی, بہت کام کیا تھا. 1925 میں یہ فلم بنی اور 1926 میں لندن میں دیکھی گئی. گریٹ ایسٹرن فلم کارپوریشن نے یہ فلم بنائی تھی. فلمیں اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے یہ نہیں آپ کو کہہ رہا, یہ ایک الگ بات ہے. آپ بھی تو فلم دیکھتے ہیں نا, ایک آپ کو دکھاتے ہیں نا ہفتے میں ایک مووی, تاکہ بیٹے آپ کو پتہ چلے اچھی چیزیں کیا ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ ہم ان موویز سے بھی کتنا علم حاصل کر سکتے ہیں, کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے آسان لفظوں میں بات یہ ہے, نئی ریساں شہر لاہور تھی. پھر آئندہ بات کریں.